الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ مداینت کی بحث چل رہی ہے شباب۔ کل کا ویڈیو تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ مداینت اور دین یہ ایک مندوب عمل ہے۔ دین دینا یعنی کسی کو قرض دینا یہ مستحب عمل ہے، اور کسی کا قرض لینا یہ مباح ہے۔ سمجھے شباب؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ابتدا مباح یا مندوب ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا واجب ہوتی ہے، اور اسی کے بالمقابل کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ابتدا مستحب اور مندوب ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا مباح ہوتی ہے، اس کا ایک سرا مباح ہوتا ہے۔ پہلے کی مثال، ابتدا جس کی مندوب ہے یا مستحب ہے لیکن اس کا انتہا یہ واجب ہے، جیسے سلام کرنا۔ آپ اپنے ساتھی سے ملے، مستحب ہے آپ دونوں میں سے کسی کے اوپر کہ سلام کریں، لیکن جب سلام کر لیا گیا تو اس سلام کا جواب دینا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اور قرض ان چیزوں میں سے ہے جن کا دینا تو مستحب ہے، لیکن قرض کا لینا یہ مباح ہے، اور قرض کی ادائیگی واجب ہے۔ سمجھے شباب؟ شیخ محمد خالد، الشیخ محمد خالد، بات سمجھے؟ قرض کا دینا یہ مستحب ہے، قرض کا لینا مباح ہے، قرض کو ادا کرنا یہ واجب ہے، یعنی قرض کو لوٹانا۔ شریعت اسلامیہ نے انسانی سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، امیری اور غریبی کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے، لوگوں کے اندر احسان، ارفاق اور مسامحت کے جذبے کو ابھارنے کے لیے لوگوں کو قرض دینے پر ابھارا۔ جن کے پاس مال ہے ان کی احتیاجیات اور ضروریات سے زائد، اور وہی سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک ایسا شخص ہے جس کا مال اس کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر شریعت ایک مالدار شخص کو ترغیب دلاتی ہے کہ گرچہ وہ آپ کا مال ہے، آپ اس مال میں سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، لیکن جس آدمی کے پاس مال نہیں ہے، زکوٰۃ سے، صدقات سے اس کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی ہیں، اور وہ قرض لینے پر آمادہ ہے، تو آپ ایسے آدمی کو قرض دیجئے۔ اور قرض شریعت نے صرف قرض پہ نہیں ابھارا، بلکہ قرض حسن پہ ابھارا کہ اچھا قرض دیجئے، اچھے مال میں سے قرض دیجئے۔ اور قرض حسن وہ ہے کہ اگر آپ دے دیتے ہیں کسی کو قرض،
تو پھر آپ اس کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتے. وہ غریب ضرور ہے، آپ سے قرض لیا ہے، لیکن آپ ہر مجلس میں اس کی فقیری کا استہزاء، اس کی غریبی کا مذاق بالکل نہیں اڑا سکتے. بعض لوگ بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے مانگنے کی، لیکن کچھ لوگ مانگتے نہیں ہیں. اگر ان کو دے دیا جائے تو اتنے وہ سینسٹیو ہوتے ہیں کہ اس کا تذکرہ پھر معاشرے کے اندر مناسب نہیں سمجھتے کہ اس کا ذکر کیا جائے. لہذا آپ قرض دیجئے. جو قرض لینے دینے کے اصول ہیں، لکھنا، توثیق کے لیے سائن لینا، اسٹامپ بنوانا وغیرہ وغیرہ، جو بھی طریقہ رائج ہے قرض کی توثیق کے لیے وہ طریقہ اختیار کیجئے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس مقروض شخص کی عزت سے کھلواڑ مت کیجئے، اس کی غریبی کا مذاق مت بنائیے، اسے رسوا مت کیجئے. قرض حسن پہ 5 آیات وارد ہوئی ہیں قرآن کریم میں جو لوگوں کو قرض حسن پہ ابھارتی ہیں. پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے گا. من کلمات عموم میں سے ہے، چاہے وہ استفہام کے لیے آئے یا پھر شرط کے لیے آئے، دونوں صورتوں میں عموم اور استغراق کا فائدہ دیتا ہے. تو جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے گا، قرض حسن دینے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دینے کا مطلب یہ ہے اس کی طاعات کو بجا لانا، اوامر کا امتثال کرنا اور منہیات سے اجتناب کرنا. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی پر مکمل اعتماد رکھنا کہ جس منہی عنہوں سے ہم رکے ہیں، رکنے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر دیں گے. جس مأمور بہ کا ہم نے امتثال کیا، اس مأمور بہ کے امتثال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اجر دیں گے. یعنی اللہ تعالی سے اجر کی قوی امید رکھنا، اس کے مأمورات کو انجام دے کر کے اور اس کی منہیات سے اجتناب کر کے، یہ اللہ تعالی کے لیے قرض حسن ہے. یعنی آپ جو اعمال کریں گے اللہ تعالی اس کا بدلہ ضرور دے گا. فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اگر آپ قرض حسن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس قرض کو کئی گنا زیادہ بڑھا دے گا. یعنی جو بدلہ دے گا آپ کے تقدیم کیے ہوئے عمل سے کہیں زیادہ اس کا بہتر بدلہ ہوگا. واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں کشادگی پیدا کرتا ہے. اس جزئیے کے پیش نظر واللہ یقبض ویبسط، اس قرآنی جزئیہ کے پیش نظر بعض مفسرین کا خیال ہے کہ جو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینے کی بات ہو رہی ہے وہ صرف اعمال یعنی اوامر کا امتثال اور منہیات سے اجتناب نہیں ہے،
خصوصاً یہاں پہ قرض حسن سے مراد لوگوں کو قرض دینا ہے. یعنی اگر آپ لوگوں کو قرض دیتے ہیں تو اس قرض سے مراد قرض حسن ہے، گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے رہے ہیں. یہ ان مفسرین نے گفتگو کی ہے جو آیات میں، صورتوں میں تناسب کی تدقیق کرتے ہیں اور تناسب کو تلاش کرتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید آیت نمبر 11 کے اندر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. سورہ حدید آیت نمبر 18 کے اندر ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. سورۃ التغابن کے اندر ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. ان آیات میں جہاں کہیں بھی ہم غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرض حسن پیش کرو، یا تو صالح اعمال کر کے اور منہیات سے اجتناب کر کے، یا پھر دوسرے لوگوں کو قرض دے کر کے، دونوں معنی مراد لیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرض کے مقابلے میں آپ کو کیا ملے گا، ہر ایک آیت میں یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا بہتر یا کئی گنا اجر زیادہ آپ کو دے گا. یعنی اگر آپ 10 روپیہ خرچ کرتے، 10 روپیہ کسی کو قرض دیتے اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اجر کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر کے دے گا. ان آیات میں اس بات کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے کہ قرض دینے کے بعد اس کا 2 گنا یا 3 گنا مال ہم واپس لے سکتے ہیں. ایک اشکال یا شبہہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کا 2 گنا 3 گنا بہت زیادہ جب واپس کرے گا تو جتنا ہم نے قرض حسن دیا ہے اس سے زیادہ واپس کرے گا. تو ایک انسان بھی جب قرض دیتا ہے واپس لینا ہو تو اس سے زیادہ واپس لے سکتا ہے، جیسا کہ انٹرسٹ سودی کاروبار میں ہوتا ہے. سودی کاروبار میں آخر یہی تو ہوتا ہے کہ 1000 روپے بینک سے ہم نے قرض لیے، جب لوٹانا ہوا تو بینک نے ہم سے مطالبہ کیا 1010 روپے کا. کچھ زیادہ مطالبہ کر رہا ہے، ڈبل نہیں مطالبہ کر رہا ہے، 3 گنا 4 گنا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، کچھ پرسنٹ مطالبہ کر رہا ہے، 10% کا، 20% کا. تو جب اللہ تعالی ڈبل یا تیبل کر کے واپس کر سکتا ہے تو پھر بینک ہم سے 10% کا مطالبہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ جو شیطانی وسوسہ ذہن میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مجتہدین امت کے اجماع نے اس وسوسے کا ازالہ کر دیا. کَلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا. ہر وہ قرض جس کی وجہ سے مقرض کو اس قرض میں کچھ بھی منفعت حاصل ہو تو وہ ربا ہے. یعنی کچھ بھی آپ نے زائد لیا تو یہ انٹرسٹ ہے، ربا ہے، سود ہے. اور سود سے تعامل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ ہے. ہاں البتہ ان آیات سے ایک دوسرے شق پہ علماء کرام نے استدلال ضرور کیا ہے. وہ دوسرا شق ہے کہ اگر کسی نے ہمیں قرض دیا 1000 روپے اور اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی کنڈیشنز نہیں ہے اس کے پاس،
کہ جب آپ واپس کریں گے تو 1010 روپے واپس کریں گے، 1100 روپے واپس کریں گے، 1200 روپے واپس کریں گے، کچھ بھی اس کی طرف سے نہ اشارتن نہ کنایتن نہ صراحتن کوئی مطالبہ نہیں۔ لیکن اگر قرض لینے والا پھر اس 1000 روپے کو واپس کر رہا ہے اور 1000 کے بدلے اس نے 100 روپے زائد کر دیا، یہ صراحت کرتے ہوئے کہ آپ نے اس پریشانی کے عالم میں مجھے قرض دیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، وہ پریشانی ہماری ختم ہو گئی، لہذا مدد کرنے کے لیے یہ 100 روپے آپ کو میں اپنی طرف سے واپس کر رہا ہوں، زائد دے رہا ہوں۔ تو ایسی صورت میں علماء کرام کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ قرض حسن میں شمار کیا جائے گا۔ 5ویں آیت سورۃ المزمل کی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ المزمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو۔ یہ تو ہو گئی ان آیات کا دراسہ جن آیات میں قرض حسن پہ ابھارا گیا ہے۔ آگے جو فرع آ رہی ہے، جو شق آ رہی ہے، اس فرع میں بتلایا جائے گا کہ جو قرض کے معاملات ہوتے ہیں ان کی توثیق کیسے کی جائے۔ توثیق مطلب ایڈنٹیفائی، کہ قرض جب ہم دیتے ہیں یا قرض لیتے ہیں تو بعد میں دینے والا یہ نہ کہے کہ ہم نے زیادہ دیا تھا، یا لینے والا قرض کا انکار نہ کرے کہ ہم نے کوئی قرض نہیں لیا تھا۔ اس معاملے کو پختہ بنانے کے لیے، نزاعات سے خاتمہ پانے کے لیے کون سے طریقے شریعت کے اندر معتبر ہیں، ٹھیک ہے شباب؟ یا پھر شریعت نے دیون کی توثیق کے لیے خاموشی اختیار کی ہے یا کوئی حکم صادر کیا ہے۔ ان دو مسائل پہ انشاءاللہ گفتگو کل کے درس میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال؟ قرض کا معاملہ بہت ہی ٹیڑھا ہے شباب۔